بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں غزوہ احد کا مختصر جائزہ لیا گیا، لہٰذا اب پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور جنگی منظر غزوہ خندق کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا صبر اور استقلال عطا فرمائے، آمین۔ سن 627 عیسوی میں قریش مکہ نے مدینہ پر سیدھے طور پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے مدینہ کے اطراف میں بسنے والے یہودیوں اور دیگر قبائل اور حلیفوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس طرح ان کی تعداد 10,000 کی ہو گئی اور چند دن کے اندر ہی مدینے کے پاس یہ 10,000 کی فوج جمع ہو گئی۔ چونکہ مدینے کی قیادت نہایت ہی بیدار اور چاق و چوبند سپہ سالار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھی، جن کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھیں، اس لیے مدینے کے مخبرین نے اپنے قائد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فراہم کرا دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی میٹنگ بلائی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ مجلس شورا نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز منظور کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی۔ اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع کر فرما دیا۔ ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے اور خود بھی خندق کھودتے رہتے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھود رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس مہاجرین اور انصار کو بخش دیں۔ مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے تھے، مگر بھوک نے برا حال کر رکھا تھا، پھر بھی صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے اور برداشت کر رہے تھے۔ جامع ترمذی اور مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں نظر آئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو پیسا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ خفیہ طور پر گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1,000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے اور سب لوگوں نے اسی ذرا سے کھانے سے
شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی، اور گوندھا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اسی سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے پر بکھیر دیں، پھر اہل خندق کو دعوت دی۔ اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ چٹان خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ ہم نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ چونکہ مدینہ شمال یعنی اتر جانب کے علاوہ ہر طرف سے لاوے کی چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے باغوں سے گھرا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی حملہ آوری صرف شمال ہی کی جانب سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شمال کی جانب سے ہی خندق کی کھدائی شروع کی تھی۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی۔ لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس سے پہلے عربوں نے اس قسم کی خندق نہیں دیکھی تھی۔ کفار نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک گھاٹی میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا تھا۔ وہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلعہ تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب اسی قلعے کے اندر عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہودی قلعے کا چکر کاٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے میں نے کہا اے حسان، یہ یہودی قلعے کا چکر کاٹ رہا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ باقی یہودیوں کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اس کو قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور اسی لکڑی سے مار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جانباز کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر ہوا۔ اس کارروائی سے غالباً یہودیوں نے سمجھا کہ ان قلعوں اور گھاٹیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، اسی لیے انہیں حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ ادھر منافقین جو کہ مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ کفار کی طرف سے کئی مرتبہ خندق عبور کرنے کی کوشش ہوئی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
ایک بار 2-3 حملہ آوروں نے ایک جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی خندق میں گھوڑا کدا کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی حملہ کر کے قتل کر دیا، باقی بھاگ گئے۔ صبح سے شام تک تیروں کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی، مسلمان بھی برابر جواب دیتے تھے۔ یہ حالت تقریباً 1 ماہ تک جاری رہی۔ دشمنوں کا محاصرہ نہایت سخت تھا، دشمن کو باہر سے امداد پہنچ رہی تھی۔ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ سامان رسد کہیں سے میسر نہ تھا، فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے۔ رات بھر سب کو خندق کی حفاظت کے لیے میدان میں جاگنا اور دن بھر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ غرض رات کی اوس، دن کی دھوپ، بھوک اور کفار کا مقابلہ، ان تمام حالات میں مسلمانوں نے جس عزم و ہمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس حالت میں بھی مسلمان اپنے محاذ پر ڈٹے رہے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ مبارک کپڑے سے ڈھک لیا اور کچھ دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن کی فوج میں سے بنو غطفان کے ایک شخص جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریش اور یہود میں پھوٹ ڈالنے اور ان کی حوصلہ افشانی کا کام سونپ دیا۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سیدھے قریش کی فوج میں گئے اور انہیں بنو قریظہ اور غطفان کے خلاف کان بھرے۔ چونکہ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان لانے والی بات پوشیدہ رکھی تھی، اس لیے ان کی بات پر سب نے یقین کر لیا، اور اس طرف دشمن کی فوج میں پھوٹ پڑ گیا اور ان کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے۔ اے اللہ، انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دیں۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور ہمت پست ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز اور تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، ہانڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کھوٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور دلوں میں خوف ڈال دیا۔ اس طرح راتوں رات دشمن اپنے ڈیرے اور خیمے اکھاڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے لشکر کے فرار ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینے میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ماہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔